بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت دوم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت دوم کا سبق نمبر 2.3 جو کہ روزے سے متعلق ہے اس کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ لیکچر یہ تعارفاتی ویڈیو پر مشتمل ہوگا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے حاصلات تعلم آپ کے سامنے ہیں، جس میں ہے کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ سمجھ لیں کہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور سحری اور افطاری کے بارے میں جان سکیں۔ یہ تین ایسے لوحظ ہیں جو آج کے سبق کے ہیں، اور جس کے بارے میں ہم اس روزے کے چیپٹر میں پڑھیں گے کہ ہم رمضان المبارک کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے، سحری اور افطاری کے متعلق بھی معلومات حاصل کریں گے۔ جیسے ہی آپ بچے کتاب کا صفحہ کھولیں گے جو روزے کا چیپٹر ہے، تو اس کے اوپر آپ کو یہ کیو آر کوڈ نظر آئے گا۔ اس کیو آر کوڈ کو جیسے ہی آپ سکین کریں گے تو اس کی مدد سے ہمارا یہ جو تعارفی لیکچر ہے یہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور آپ اس تعارفی لیکچر سے مستفید ہو سکیں گے۔ اور پھر اس میں سب سے پہلے ایسے لوز بیان ہوں گے۔ ایسے لوز کے بعد ذرا سوچیں کہ نام سے چند سوالات ہیں، جیسے سب سے افضل عبادت کون سی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ صرف آپ کو ذرا ترغیب دینے کے لیے اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ سوال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح باکس بنایا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نام سے، جس میں چند معلومات اسی چیپٹر کے متعلق دی جاتی ہے۔ جیسے یہ روزے کا چیپٹر ہے تو اس میں ہم نے روزے کے عربی میں روزے کو کیا کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے متعلق آپ بچوں کو آگاہی دی گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ نیچے ایک اور کیو آر کوڈ ہے، جیسے ہی آپ اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے تو اس سبق کا لیکچر نمبر 1 شروع ہو جائے گا۔ اس کیو آر کوڈ سے پہلے اس کیو آر کوڈ کو سکین کرنے سے لیکچر نمبر 0 سٹارٹ ہوگا، جو کہ تعارفی لیکچر ہوگا، اور اس کیو آر کوڈ کو دوسرے کیو آر کوڈ کو سکین کرنے سے ہمارا پہلا لیکچر شروع ہو جائے گا، جو کہ اس سبق کے پہلے حصے پر مشتمل ہوگا۔ جی تو پیارے بچوں، جیسے ہی پھر ہم اگلے صفحے پہ جائیں گے، یہ ہمارا دوسرے لیکچر کا حصہ ہوگا، اور اسی کو ہم دوبارہ سے اسی کیو آر کوڈ میں اسے بھی بیان کریں گے اور اس کی بھی تفہیم وغیرہ کی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق کے اختتام پر الفاظ اور معانی دیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں کہ جو عموماً آپ نے پہلے نہیں پڑھے ہوتے، اور اس مشکل الفاظ کو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے، پھر ان کے معانی بھی ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ ذہنی آزمائش کے عنوان سے مشق یعنی ایکسرسائز دی جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے پڑھنا، سننا اور بولنا کے سوالات ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ سوال ہوں گے جس کو صرف سنا جائے گا، یا جس کو صرف بولا جائے گا، یا صرف پڑھا جائے گا، اور اس میں ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے سنے، دوسرا بچہ پہلے بچے سے سنے، تو اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس ساری ایکسرسائز یا مشق کو آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ درست جواب کے انتخاب والے سوالات ہوتے ہیں، جس میں آپ کو 3 آپشنز دیے جاتے ہیں، ان میں سے آپ نے درست جواب کا انتخاب کر کے اسے آپ نے دائرے کو بھرنا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ اس دائرے کو کالے یا نیلے رنگ سے بھرنا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی اور رنگ استعمال نہیں کرنا، اور دائرے کو بالکل عمدہ طریقے سے اچھے طریقے سے مکمل فل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر لکھنا کے سوالات آتے ہیں، جس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے، جیسے خالی جگہ پر کریں، روزہ اسلام کا خالی جگہ رکن ہے، تو یہاں خالی جگہ میں آپ نے وہ لفظ لکھنا ہے کہ کون سا رکن ہے یا اس کا کیا جواب آ سکتا ہے۔ گھر کے کام کے طور پر ایک باکس دیا جاتا ہے، جس میں آپ نے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ کے والدین آپ کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، اور والدین کی رہنمائی میں آپ نے یہ کام مکمل کرنا ہوتا ہے، اور آخر میں والدین کے دستخط بھی کروانے ہوتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہاں واقعی آپ بچوں نے والدین کے ساتھ مل کر اس کام کو مکمل کیا ہے۔ کالم الف اور کالم بے بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، جس میں ایک کالم کو دوسرے سامنے والے آپشن کے ساتھ جو زیادہ مناسب اور زیادہ درست ہو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے، یعنی ملانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سوالات کے مختصر جوابات بھی آپ بچوں سے پوچھے جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔ سننا بولنا کے صرف زبانی سنانے ہوتے ہیں، جبکہ یہ سوال ان کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ سرگرمیاں آپ بچوں کے لیے اس میں شامل کی جاتی ہیں،
جو آپ نے کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کرام کی مدد سے اپنے دیگر ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر مکمل کرنی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور کیو آر کوڈ آپ کے سامنے نمایاں ہو رہا ہے، اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے تو آپ کے سامنے اس عملی منصوبہ کے متعلق لیکچر جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا، اور عملی منصوبہ سے آپ مستفید ہو سکیں گے کہ عملی منصوبے کو آپ نے کس طرح سے مکمل کرنا ہے۔ یہاں پہ رہنمائی اساتذہ کے نام سے چند پوائنٹس دیے جاتے ہیں جو اساتذہ کرام کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام سبق پڑھانے سے قبل ان رہنمائی اساتذہ کی روشنی میں بچوں کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، اور جب اساتذہ ان کی روشنی میں بچوں کو گائیڈ کریں گے تو بچوں کی تعلیم و تربیت بہتر انداز میں ممکن ہو سکے گی۔ رہنمائی اساتذہ کے بعد مزید پڑھیں کے نام سے چند لنکس دیے جاتے ہیں۔ ان لنکس کی مدد سے آپ اسی سبق کے متعلق مزید اہم قسم کی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ یعنی آپ ان لنکس کو جیسے ہی ان لنکس کے ساتھ آپ ہیلپ لیں گے تو آپ کے سامنے ایسی ویب سائٹس کھل جائیں گی جہاں پہ کوئی چھوٹا سا رسالہ پڑھا ہوگا، کوئی کہانی پڑھ سکیں گے، کوئی روزے کے متعلق کوئی احکام یا مسائل سیکھ سکیں گے، یا آپ کے سامنے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو اوپن ہو جائے گی کہ جس کے ساتھ آپ وہاں سے بھی اس سبق سے متعلق چند چیزیں سیکھ سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا تعارفی لیکچر جو کہ روزے کے متعلق تھا۔ آج ہم نے سبق کا خلاصہ پڑھا، اگلے لیکچر سے ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو مزید بہتر طریقے سے تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ روزے کے پہلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔